سو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اسی طریقے سے دنیا میں اتارا گیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے کے گیا گیا. اب چونکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر مار دیتے ہیں غامدی صاحب, کیونکہ وہ پھر آسمانوں کے سفر کیسے کریں, ادریس علیہ السلام کے سفر کیسے ثبوت ہوں گے, نہیں ہوں گے, نہیں سر, پروف بھی وہاں نہیں ہو پہ سکتی تھی. معذرت کے ساتھ ساحل, جی جی وہاں پہ وہ مارتے نہیں ہیں, وہ تو قرآن پاک کے اندر جو بیسیکلی وہاں پہ ذکر ہے وہ تو یہی ہے نا کہ انی متوفیوں کا و رافیوں کا, میں نے انہیں موت دی اور اٹھا لیا. اب پورے قرآن کے اندر آپ جب متوفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم موت کے ہی اس میں استعمال کرتے ہیں. اپنا جانے یہاں پہ نہیں آگے وہ سر وہ صرف غامدی صاحب ایسے کرتے ہیں, نہیں تو میں تو ایسے نہیں کرتا. قرآن پاک میں آپ یہ والا یہ توفی کا لفظ موت کے لیے استعمال کریں, میں آیت سناتا ہوں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اس میں موت کا لفظ نکالیں ذرا, یتوفی کا موت فٹ کر کے دکھائیں. یہاں پہ آگے غامدی صاحب کی گرامر کیوں ویک ہو جاتی ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها پہ یتوفل کا مطلب موت نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ موتها کا لفظ آگے آ گیا ہوا ہے. قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں, یہاں پہ یتوفی کا مطلب غامدی صاحب واپس بلانا کیوں کہتے ہیں؟ سر اگر یہ بات ہے کہ انہوں کی موت نہیں واقع ہوئی تو پھر وہاں پہ پھر سورہ المائدہ کے اندر پھر جب ان کا وہ ایک ذکر ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے مکالمے کا, تو اس کے اندر بھی پھر وہ مسنگ کیوں ہے یہ پوائنٹ؟ سر میں آتا ہوں اس کے اوپر بھی. پہلے یہ والی آیت کے اندر موت کا لفظ فٹ کریں. یتوفی الانفس حین موتها کے اندر یتوفی کا لفظ واپسی بلانے کے لیے کیوں لیا ہے اسلائی صاحب نے بھی اور غامدی صاحب نے بھی؟ یہاں پہ موت کا لفظ 2 دفعہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ کیونکہ گرامر میں فٹ نہیں ہوتا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها میں سر موت یہ کے آپ وقت کس نفس آیت کو کا اللہ ذکر تعالیٰ کر رہے ہیں؟ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. میں آیت سنا رہا سر ہوں یہ آپ کو نا کس سر. نہیں کون سی اس کی آیت اس کا ذکر کر رہے ہیں, یہ کس اس میں ہے سورہ میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ سورہ زمر ہے. ٹھہرے ابھی بتاتا ہوں آپ کو میں ایگزیکٹ آیت, کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں 2 جگہوں پہ آیت آئی ہے اور میں ایک جگہ بتا دوں. ہاں سورہ زمر ہے, سورہ زمر کی آیت 42 ہے جی. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها کا مطلب ہے کہ نفس کو جب موت اللہ دیتے ہیں تو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. آسان صاحب, اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب اگر یہاں پہ موت کا لفظ استعمال کروں غامدی صاحب والا, تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, میں پہلے مارتا ہوں اور پھر مار دیتا ہوں, یا موت آتی ہے تو میں مار دیتا ہوں. یہ گرامر ہی غلط ہے نا, یہ سنٹیکس نہیں پورا ہو سکتا. تو جب بھی غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا کہ یتوفی کا مطلب ہی موت ہے, تو یہاں پہ کیوں نہیں فٹ آتا وہ والا مطلب, یہاں پہ آگے کیوں گرامر غلط ہو جاتی ہے؟ اور ویسے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مستند ہے, ہر جگہ پہ درج ہے, صرف بخاری کی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے عیسیٰ ابن مریم کی زندہ ہونے پہ وما قتلوا وما صلبوا کے اوپر پوری کی پوری سپیچ ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. تو عبداللہ بن مسعود کو بھی رضی اللہ عنہ کو عربی کا اتنا ہی شغف تھا جتنا کہ کسی اور صحابی کو ہو سکتا ہے. تو اسلائی صاحب کو اگر عربی کا مسئلہ تھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اسلائی صاحب کو عبداللہ بن مسعود سے زیادہ عربی نہیں آتی. اگر حدیث کی اس صحت کے اوپر نقب لگانی ہے تو پھر اسماء و رجال پوری ڈیلیٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ حدیث, اور یہ ایک سر حدیث نہیں اگر ہے نا. عیسیٰ ابن مریم کے اوپر تو حدیثوں کی کثرت ہے. سر بہرحال میں حدیثوں پہ جا وہ نہیں رہا ہوں بات نا, ٹھیک ہے. آپ نے حدیث کا نہیں پوچھا نہیں, میں حدیث کے اوپر ہاں نہیں جا رہا ہوں, میں میں کہہ رہا آپ کو ہوں یہ کہ بتا رہا پھر قرآن کیوں اس کے ذکر سے خالی ہے نا, ان کے واپسی کے ذکر سے. قرآن میں تو اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہیں. ہوں. قرآن میں تو جال کا بھی ذکر نہیں ہے سر, وہ بھی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے ہمیں. میں حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی واپسی کا ذکر قرآن اس سے خالی ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ قرآن اگر اس کے ذکر سر سے اتنا خالی ہے, بڑا یہ انسیڈنٹ ہونا ہو ایک اس کو تاریخ سر کا. سائیکالوجی میں نا گیس لائٹنگ کہتے ہیں. اتنا بڑا انسٹنس تو اور بھی بڑے انسٹنس ہونے ہیں جو کہ قرآن پاک نے, ہسٹری کی کتاب نہیں ہے, قرآن پاک نے بڑے بڑے انسٹنس صرف حدیث کے تھرو سر ہمیں ہم تک یہ پہنچوائے. دیکھیں, یہ انسانی ہیومن ہسٹری کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے کہ ایک انسان زندہ اٹھایا گیا اوپر اور اس نے اب واپس آنا ہے. اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا نہیں, اس سے دوبارہ پہلے ہوا ہے ایک سر, اس واحد سے پہلے انسان ہوا کے ہے, ساتھ. اس سے پہلے ہوا ہے, وہ کوئی بات ہے نا. اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال مگر یہ بتائیں, اللہ کے نبی علیہ السلام جب اوپر اٹھائے گئے ہیں, اس پہ بھی
ضرب لگا دی گاندھی صاحب نے کہ نہیں اصل میں نہیں گئے تھے، خواب میں گئے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ سائیکالوجی کے اندر آپ پہلے کسی چیز کو فٹ کر چکے ہو نا، تو اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں بائسنس. ٹھیک ہے، بات غور سے سمجھیں. یہ ایک اصول آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر آنا ضروری تھا قرآن میں. یہ اصول کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی اس بات کو واضح کریں. یہ اصول کیوں اصول ہے؟ یہ بات اصولی کیوں ہے؟ سر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوگا ایک ہسٹری کا، تو قرآن اس سے خالی ہوگا؟ چونکہ وہ اس ضرورت کو، جس ضرورت کے اوپر شریعت کی کوئی چینجز یا اس کا کوئی طلاق عمومی لائف کے اندر ہونا ہو، تو قرآن پاک بتا رہا تھا کہ اگر اس وقت آئے تو شریعت بدل جائے گی. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر سر اور اگر آپ اب نہیں غور سے سر، سمجھیں. اس کا ایک موقع تھا قرآن کے اندر، موجود تھا قرآن کے اندر. سورہ میں المائدہ آپ کو میں بتاتا ہوں. نہیں سر، حضرت سب عیسیٰ سے بڑے ابن موقع تو مریم 600 کا، دفعہ آئے تھے قرآن پاک میں. 600 دفعہ موقع آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز بھی سکھا دیتے. اللہ نے تو کہیں نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. سر وہ اس نماز سے کی زیادہ بات ضروری کوئی وہ واقعہ ایک ہے؟ علیحدہ بحث ہو جائے گی، وہ علیحدہ نہیں بحث سر، ہو جائے آپ نے جو اصول ثبت کیا نا، اس اصول کے اوپر تو اللہ گی. تو تعالیٰ نے ہم کافی ابھی ساری چیزیں اس مس پہ کر دی ہیں. رہے نا، ابھی اس پہ رہے نا کہ سیدنا عیسیٰ کا یوم میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ موجود. اس مکالمے کے اندر وہ ایک بہت مناسب جگہ تھی جہاں پہ سیدنا عیسیٰ کہہ سکتے تھے کہ میں ابھی تو ہو کے پھر واپس آیا ہوں. تو وہاں پہ تو سیدنا عیسیٰ نے کسی طرح کا اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا. نہیں آپ یہ بتائیں عیسیٰ نے کیا کہا ہے ان سے کہ یا اللہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ جو تو نے مجھے کہا تھا. بالکل ہاں، یہی تو بات اس کی میں اللہ تعالیٰ اللہ اگر تعالیٰ پوچھتے نے نا. پوچھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ان کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. تو ہاں، تو اس اگر سے وہاں یہ پہ وہ کیسے کہتے، ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ دوسری دفعہ نہیں آئے؟ یہ ہاں زبردستی کیوں اچھا، کر رہے ہیں آپ وہاں ادھر؟ پہ وہ دلیل دینے کے طور پہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے. انہیں اگر یہ اللہ کہنا تعالیٰ کہتے چاہیے نا تھا کہ اصولاً. عیسیٰ، سنیں، اگر اللہ تعالیٰ کہتے نا کہ عیسیٰ میں نے تجھے 2 دفعہ بھیجا ہے، تو نے دونوں دفعہ نہیں بتایا، تو عیسیٰ کہتے یا اللہ میں نے دوسری دفعہ بھی نہیں بتایا، پہلی دفعہ. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ نہیں، وہ کہتے یا باری تعالیٰ میں تو ابھی دوبارہ پھر ہو کے آیا ہوں اپنی قوم کو منع کرنے کے لیے. 2 تو دفعہ جھوٹ ہو یا بنتا 3 تھا. دفعہ یا باریاں کیوں آپ یہاں پہ ٹرمز کیوں گنوا رہے ہیں؟ ادھر ٹرمز کا سوال نہیں اللہ نے پوچھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جنرل سوال پوچھا کہ عیسائی تمہارے نام پہ یہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ تو عیسیٰ نے برات کا اعلان کیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ان سے. اس سے آپ کو ٹرمز کیوں فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر کیوں پروو کرنا چاہ رہے ہیں ادھر سے آپ؟ سر ایک دیکھیں نا، ایک بہت بڑا ایک مکالمہ میں فیوچر نے کا آپ سے بتا کہا رہا نا ہے. کہ یو آر سٹک ان اے کانسیپٹ کہ وہ مار دیے گئے، اس لیے آپ ہر چیز میں ان کی موت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس سوال سے ان کی موت کا کوئی تعلق ہے نہیں. اگر میں یہ سر مان بھی لوں مکالمہ نا تو کہ ہے نا، عیسیٰ فوت قرآن ہو گئے تھے. پاک کا ایک فیوچر کا مکالمہ تو ہے نا. مکالمے کے اندر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انسان یہ کہے گا، جب اللہ کویسچن پوچھ رہے ہیں ان سے، تو وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں تو پھر ابھی ہو کے آیا ہوں، میں تو پھر نہیں، میں نے اچھا، انہیں. میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں آپ ہی گرامر میں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ او عیسیٰ ابن مریم، میں تجھ سے نہیں پوچھ رہا ہوں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ، تو یہ بتا جنرلی عیسائی تیرے پہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی بات پوری کروں نا تو اللہ تو یہ جواب دیں گے آگے سے کہ یہ تو اگلی دفعہ پہلی دفعہ کیوں بول رہا ہے؟ بھائی میں نے تجھ سے پوچھا ہے پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ؟ میں نے تجھ سے پوچھا سارے عیسائی 3000 سال سے تیرے پہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ تو باریاں کیوں گن رہا ہے؟ اتنا ویک آرگیومنٹ دے رہے ہیں آپ اس وقت. مگر بات یہ ہے نہیں نا. بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ زمر میں آیت بتائی ہے، اس میں آپ موت کا مطلب کیوں نہیں لے رہے یہ توفی کا؟ سر سورہ زمر کی کون سی آیت کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ یہ آیت 42 کا سر، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا کا. آپ نے پوچھا تھا نا قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نہیں آیا، تو قرآن پاک میں آیا ہے. ٹھیک ہے، سو بہرحال اس وقت چونکہ 3 الگ الگ باتیں کھل گئی ہیں. آئی ہوپ ایوری ون ایلس از کلیئر، کیونکہ میں غامدی صاحب کو ایز اے سائیکولوجیکل ڈسونینس لیتا ہوں. فلسافیکل ڈسونینس تو بہت بعد میں کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کی رائے ہے. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو اصلاحی صاحب نے بول دیا میرا اس پہ شرح صدر ہو گیا ہے. تو اس کو تو بائسنس کہتے ہیں نا. تو وہ پھر یہ تو مسئلے تو ہوں گے. پھر اس آیت کا، یہ جس آیت کا آپ کہہ رہے ہیں اللہ یتوفی النفس حین موتہا، اس کا تو وہ یہی کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانے قبض کرتا ہے. ہاں، تو یہ دیکھیں عربی، آپ خود عربی پڑھیں ذرا اور دیکھیں انہوں نے مطلب کیا لکھا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جی یہ اس کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ عربی کی جی میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے پڑھے یہی کہا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی جانے قبض کرتا ہے. موتہا کے وقت نا
موت کے وقت اللہ جانے کا کرتا ہے نا؟ جی جی، اچھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں پہ بھی زبردستی کر دی، اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر جی لیتا ہے. ٹھیک ہے یہ پورے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بس ایک جگہ مطلب لے لیا ہوا ہے عربی کا، حالانکہ وہ خود عربی دان نہیں ہے، مگر چونکہ انہوں نے لے لیا ہوا ہے تو وہ ہر جگہ پہ اپنی متلی کا مطلب لگا رہے ہیں. کوئی اس کو کانفرمیشن بائی، حالانکہ عربی خود بتا رہی ہے کہ موت کے بعد اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. ٹھیک ہے، موت کا مطلب ہی روح قبض کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ سے کہا نا کہ حدیث کے اوپر نقب لگی ہوئی ہے. ادھر حدیث بڑی کلیئر ہے. عبداللہ بن مسعود کی کامنٹری پڑھیں اسی آیت کے اوپر، خود صحابی نے کامنٹری ریکارڈ کی ہوئی ہے، تو اس لیے کسی اور قسم کی جرا کی ضرورت نہیں تھی. مگر چونکہ غامدی صاحب حدیث کو سیکنڈری کرتے ہیں اور اس مطلب کو جو ان کے ذہن میں ہے اس پہ قرآن کا نام لگا کے پرائمری کر دیتے ہیں، یہ بائسنس ہے. بچوں کو سمجھ نہیں آتی، بچے سمجھتے ہیں قرآن نے کہہ دیا تو میں حدیث کیوں لوں. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے جو کہا ہے وہ صحابی بتائیں گے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، نبی اسلام بتائیں گے قرآن نے کیا کہا ہے، وہ اصلاحی صاحب نہیں بتائیں گے قرآن نے کیا کہا ہے. ورنہ تو پرویزی صاحب بھی بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے عربی اپنی مرضی کی نکال لی تھی. عربی کے سر. اندر جو اصطلاح صحابہ نے لی ہے اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس. اگر وہ اصطلاح صحابہ نہ لیتے اور کھلا چھوڑ دیتے تو پھر تو میں فراہی صاحب کی اصطلاح بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتا. اب میرے پاس ثبوت آ رہے ہیں نا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اب کوئی اور بندہ اس کا کوئی اور مطلب نکالے گا اور اس کو کہے گا کہ چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو حدیث میں اس کے خلاف جاتی ہوئی کو میں ٹرمپ کر دوں گا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ بھائی صاحب کا مطلب ہے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مطلب تھا نبی اور صحابہ نے بتا دیا ہمیں. ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ ثبوت دے دے کہ صحابہ کا یہ مطلب نہیں تھا، صحابہ نے یہ مطلب نہیں لیا قرآن سے، تو میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے غامدی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر میں رجوع کرتا ہوں. مگر عبداللہ بن مسعود سے ڈائریکٹ مجھے اس آیت کی تفسیر آ رہی ہے. میں وما قتلوا وما صلبوا کی بات کر رہا ہوں. یہ تو پھر نجی بحث ہو سکتی ہے یہ توفی کا مطلب کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے پہ صحابی بار بار بتلا رہے ہیں کہ وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں. اب اس حدیث کو ریجیکٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے. اگر غامدی صاحب کی بتائی ہوئی عربی کا مطلب لیا جائے تو عربی کا مطلب اللہ بتائیں گے جن کی سمجھ صحابہ سے ہمیں ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بیشتر غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر ساحل صاحب آپ کا اور ہمارا ڈیڈ لاک ہو گیا ادھر. نہیں، یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، کیونکہ تیسری ایک بہت بڑی لٹریچر کی ایویڈینشل ایگزسٹینشل ایویڈنس ہمارے پاس آ رہا ہے، اور وہ توریت اور انجیل خود بتا رہی ہے. انجیل نے بھی یہی ثبوت دیا اور قرآن پاک کا بھی وتیرہ یہی رہا کہ جو چیز پہلے سے ہی عقیدے کے اندر شامل ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن پاک نے اس پہ تفصیل ظاہر نہیں کی. حضرت نوح کے سیلاب کے اوپر بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں ظاہر کی، اور حضرت ادریس کے اوپر بھی تفصیل نہیں ظاہر کی. یہ پہلے سے ہی مانتے تھے مسلمان اور عرب کے لوگ، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کتب کے اوپر ایمان لانے کا ایسی کوئی کیجول آرڈر نہیں دیا ہمیں. ضروری ہے ہمارے ایمان کا حصہ ان کتب پہ ایمان لایا جائے. اور اگر ان کتب کے اندر کوئی عقیدہ تصحیح کرنے والا تھا، قرآن پاک نے تصحیح کی. حضرت عیسیٰ کی تصحیح کیوں نہیں کی ادھر کہ نہیں اس کو اٹھایا میں نے، یہاں ہی لکھ دیتے. یہ آپ کے اوپر سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے مگر میں نے ان کو زندہ نہیں اٹھایا بلکہ مار دیا. اتنی صاف بات کرنے کی اس سے بڑی کوئی وجہ بنتی تھی کہ پورا عیسائی اور عرب مان رہا ہے، ایک سب سے بڑا مذہب اس وقت مان رہا ہے کہ عیسیٰ زندہ آسمان میں اٹھائے گئے ہیں. یہ والا اصول آپ کے اوپر ثابت ہونا چاہیے نا کہ یہاں پہ بتاؤ نا، اتنی بڑی دنیا مانتی ہے، اتنی ہوائی طلسماتی سی بات عقیدے میں ڈال دی ہے، تو قرآن پاک کو تو چاہیے تھا سب سے پہلی آیت یہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ سے پہلی آیت ہونی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے تو ان کو یہ بتاؤ کہ کوئی زندہ نہیں اٹھایا، مار دیا میں نے اس کو. یہ کیوں نہیں بتایا قرآن پاک نے؟ قرآن پاک اشاروں میں بات کر رہا ہے. قرآن پاک نے سر یہ قرآن پاک نے یہ ضرور بتایا ہے کہ میں نہیں سر، جو میرا سوال ہے اس پہ رہے نا اتنی صراحت سے، جو آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہونا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے آنا تھا تو قرآن پاک نے کیوں نہیں بتایا؟ تو پھر اس سے بڑا واقعہ تو ہو چکا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عیسائی یہ سر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، آپ ان کی اب بھی انجیل برناناس بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ان کو صلیب دی گئی. وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کو اور زندہ اٹھا لیا گیا. جی نہیں وہ پھر
بھی وہ کہتے ہیں سلیپ دی گئی اور اس کے اگلے دن رات کو وہ زندہ آ گئے. پوری عیسائیت کا, پال کا, جیمز کا, جو دونوں کا آپس کا ٹکراؤ ہے, دونوں کا ٹکراؤ اس بات کے اوپر آ کے دونوں, سر مجھے میرے سے زیادہ تو نہیں غامدی صاحب کو پتا کرسچنس کیا مانتے ہیں نا, سنیں تو صحیح نا. میریکل آف جیسس کیا ہے؟ میریکل آف جیسس ہے ٹوم کے اندر سے خون نکل آنا. آن دا نائٹ آف دا کروسیفکشن میری میگڈلین ایک 4 عورتوں کے ساتھ گئی, بائبل کیتھولک کی بھی, پروٹیسٹنٹس کی بھی اور ایتھیوپینس کی بھی اس بارے میں آ کے کامن ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جس دن کروسیفکشن ہوئی اس دن رات کو میری میگڈلین نے آ کے گواہی دی تھی کہ میں نے عیسیٰ کو سی آف گیلیلی کے بارڈر پہ دیکھا ہے. اور اس کے بعد 3 بندوں کے ساتھ وہ گیا ہے اور پھر دوبارہ نظر نہیں آیا. لاسٹ سفر کے لیے آیا تھا اور لاسٹ سفر کے اوپر لوگوں نے کہا, حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ یہ کوئی جن ہے یا کوئی روح ہے. تو عیسیٰ نے کہا مجھے کھانا کھلاؤ اور مجھے پانی پلاؤ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں تم جیسا ہی ہوں. اور انہوں نے کھانا کھایا سب کے سامنے. یہ عیسائی یہ مانتے ہیں اس بات کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سنیں تو صحیح نا, پورا واقعہ عیسائیت, عیسائی کا عقیدہ تو سن لینا, اور سن لینا پورا عقیدہ تو سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے میرا کیس کیا ہے. جب عیسائی پورا کا پورا یہ مانتا ہے کہ میریکولس ری انکارنیشن آف جیسس ہوئی ہے اور اس کے بعد عیسیٰ سیکنڈ کنگڈم کے لیے ویٹ کرنے 7th ہیون پہ چلے گئے ہیں. ہم 4th مانتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب قرآن پاک نے آدھی بات کا انکار کر دیا آپ خیال سے کہ نہیں ان کو سلیپ پہ نہیں چڑھایا, تو باقی بات کا بھی انکار کر دیتے کہ نہیں اوپر بھی نہیں گئے. جی والی بات تو آپ کے اوپر طلاق ہوتی ہے. سر قرآن نے اوپر دیکھیں, قرآن نے کہا وہ کہتے تھے کہ ان کو سیدنا عیسیٰ کو سلیب ہوئی. قرآن کہتا ہے کہ میرے رسول کو سلیب نہیں ہو سکتی. اچھا, اور باقی کی بات ٹھیک ہے. اور پھر اس نے قرآن کہتا ہے کہ میں نے انہیں موت دی اور انہیں اٹھا لیا. پوری بات کر دی قرآن نے. بات ہی سمجھ رہے آپ, اس کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکے, یہ اس کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکے. اچھا, تو آپ کے خیال سے قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں قتل کیا, میں نے قتل کر دیا. نہیں, موت دی سر, قتل. وہی نبی کی موت, نبی کو وصال ہونا یا اس کی موت ہونا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, کیا وہ قتل ہو گئے؟ نعوذ باللہ. نبی اسلام شہید ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہادت ہوئی, سر نبیوں کی جو نبی اور یہ ہوتے تو وہ شہیدوں سے بھی وہ اس مقام کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی زندگیوں کا, ان کی اس جو زندگی ہوتی ہے اس کا آپ نہیں وہ کر سکتے. تو وہ تو ہم تو اس کا کر ہی نہیں سکتے نا. ان کی لائف ہی وہ اور طرح کی ہے, جو عام ہیومن بینگ کی طرح وہ انسان مر جائے اور مٹی میں مل جائے. تو لیکن وہاں پہ تو موت تو ہوگی نا, اس دنیا سے تو ایک. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, سنیں قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تجھے نہیں ماریں گے, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں مارا, یہ تجھے مارنے کے جھانسے میں تجھے بلا رہے ہیں, یہ میں تجھے ان سے نہیں مرنے دوں گا, میں تجھے خود ہی مار دوں گا. تو حدیثہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود تو موت دینی تھی نا. سنیں تو صحیح, خود تو موت تب بھی دینی تھی جب یہودیوں نے سلیب پہ چڑھا, تب بھی اللہ نے موت دینی تھی نا. یہودی نے تو نہیں موت دینی ہوتی نا, اللہ ہی موت دیتے نا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور سنیں تو صحیح, ہاں سلیب پہ نہیں چڑھایا گیا, سلیب پہ نہیں چڑھایا گیا. سنیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیثہ سے کہا کہ یہ تجھے قتل کرنے, یہ تجھے نہیں قتل کریں گے, میں تجھے قتل کر دوں گا. یس, میں تو یہ نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ قتل کرنا, تو وہ تو سلیب کے اوپر چڑھاتے. اچھا چلیں, یہ تجھے نہیں ماریں گے, میں تجھے مار دوں گا, یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے موت دی اور اٹھا دیا. اوہو سنیں, جو میرا سوال ہے اسی پہ رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں اسی طرح بولا ہے, وما قتل, انہوں نے نہیں قتل کیا تجھے, ٹھیک ہے. وما قتل, اس کو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے نہیں قتل کیا, وما قتلوا, ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے پاس پہنچانا چاہ رہے تھے نا یہودی. جی ہاں, تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ, آپ خود سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر نہیں, آپ میری بات کو نا, آپ میری بات نہیں پورا ہونے دے رہے نا. سنیں نا, اس وقت 50 بندے سن رہے ہیں, اور سنیں تاکہ نا سب کا صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بات بھی میں آپ سے اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بار بار ہر ویڈیو میں سوال آئی جا رہا ہے. اچھا ہو گیا اس وقت سے اس کی ریکارڈنگ بھی ہو جائے تاکہ آئندہ ہو, کہ اللہ تعالیٰ حدیثہ سے کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ, کہ یہ تجھے میرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں فکر نہ کر, ان کی چال کامیاب نہیں دوں گا, میں تجھے خود ہی اپنے پاس بلا لوں گا.
یہ سر تجھے دیکھیے موت کی سازش کر رہے ہیں, یہ نہیں موت دیں گے, میں تجھے موت دے دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا نہیں تھا یا اللہ یہ بھی تو مجھے قتل ہی کر رہے ہیں, تو بھی مجھے مار رہا ہے, تو کون سی سازش ناکام ہوئی؟ ان کی سازش تو کامیاب ہو گئی. پھر سر وہ نبی کی باڈی کی اس کی تضحیق بھی کرنا چاہتے تھے مارنے کے بعد. یہ کس نے سر کہا وہ ہے؟ یہ یہ اللہ کہاں کی لکھا سنت ہے؟ نہیں ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ اسی وہ لیے تصدیق یہ کرنا چاہتے انسیڈنٹ تھے؟ کریٹ ہوا. آپ کو پتا ہے نا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کم از کم 3500 نبی قتل کر چکا ہے, پتا نا اس بات کا جی آپ کو؟ تو سر رسول نہیں قتل ہوتے نا, نبی قتل ہو سکتے ہیں, رسول نہیں قتل ہوتے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ سر بتائیں, کوئی رسول بتائیں کون سا قتل ہوا. یہ قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ وَإِذَا قَتَلْتُمْ, کیا ہو گیا؟ رسولوں کا اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. جی جی بولیں. تو اور کیا بولوں سر؟ مطلب یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. آپ کہہ رہے ہیں رسول قتل نہیں ہو سکتے. سر مجھے نہیں دیکھیں, یہ بات وہ ڈفرنٹ ہے. وہاں پہ وہ اگر کا صیغہ استعمال ہے. تو ابھی اللہ آپ استعمال دیکھ کر لیں, رہے ہیں, اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں. اللہ ہی استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ مجھے آپ پورے قرآن کے اندر کسی رسول کے قتل ہونے کا آپ نے کوئی واقعہ مجھے انسیڈنٹ بتانا. سر پورے میں آپ قرآن کو میں اصول یہ میرا بتا دعویٰ ہے آپ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ اگر ان میں سے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے, ٹھیک ہے, تو آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص تفریق نہیں رکھی ہوئی اس سیغے کے اوپر کہ قتل ہونے کے لیے صرف نبی یا عام انسان کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں دونوں کو اکٹھا یوز کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے اگر کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. اب اس کا آپ اصول واضح کریں کہ آپ نے کیسے نکالا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ تو سر یہ عیسائیوں کے ایسے اصول ہوتے ہیں سر کہ کوئی رسول جو ہوتے ہیں کوئی خاص مخلوق ہوتی ہے اس کو گولیاں بھی مارتے رہو مرتے نہیں ہو. یہ کون سا اصول آپ نے نہیں نکال نہیں لیا؟ نہیں نہیں سر جس وقت جب رسول آتا ہے نا, جو رسول اس وقت تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جس مقام کے اندر آتا ہے وہاں پہ اپنی عدالت جو سی ہے اس وقت وہاں پہ قائم کر دیتا ہے رسول کے ہوتے ہوئے. یا تو اسے مانو گے نہیں سر, یا یہ اس صرف کے ذوالقرنین کو تلواروں یہ سے آپ الاؤنس قتل آئی ہو تھی گئے. سر, یہ انبیاء کو یہ نہیں, یہ ذوالقرنین تک کے ذوالقرنین ہی کو. تبھی تو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ عام بندہ تھا ہی نہیں, کیونکہ انسانوں کو یہ والے اصول اللہ نے رکھے نہیں ہوئے کہ عدالتیں دنیا میں لگاتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ نیا اصول ہے, یہ بھی میرا خیال ہے غامدی صاحب کی طرف سے آ رہا ہے. یہ ایسا کوئی اصول اللہ تعالیٰ نے نہیں واضح کر کے بتایا کہ سر دنیا آپ میں سیدنا عدالت موسیٰ قائم کو کر دیکھ دیتے. لیں, سر آپ سیدنا موسیٰ کی لائف دیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھ لیں, سیدنا عیسیٰ کی دیکھ لیں. انہوں نے ہاں نا, دیکھیں نا, اپنے یہ تو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ قتل ہو گئے. میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ قتل ہوئے. ٹھیک ہے, تو what I'm saying is بات پتہ کیا ہے؟ مرصاب بھائی آپ جو ہے نا سال بھائی کے ساتھ پرسنل 1-to-1 سیشن کر لیں. نہیں سر, آپ ان میں جان کے نا یہ بات کو ہونے دے رہا ہوں, ورنہ میں سوال روک دیتا. میں تو پہلے ختم کر چکا تھا. پتہ کیا یہ وجہ, پتہ کیا ہے اس سوال کی؟ سن لیں, میں غور سر یہ سے باعث کنورزیشن کر رہے ہیں یا آرگیومنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں آرگومنٹ نہیں کر رہے. یہ بہت اچھی اور ڈیپر بحث اس لیے کیونکہ میں نے اس سے اچھی غامدی صاحب کے فلسفے کی مینیفیسٹیشن بڑی کم دیکھی ہے. اور غامدی صاحب نا اسی لیے میرے اپنے خیال سے ایک سائیکولوجیکل ڈسننس کا شکار ہیں. میں جسارت نہیں کر رہا ہوں, ایک ٹیکنیکل مسئلہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو بائسنس رکھی ہوئی نا, یہ بڑے بڑے فرقوں میں آ گئی ہوئی ہے کہ میرے استاد نے جو کہہ دیا تو میں قرآن بھی جھکا دوں گا اس استاد کے فلسفے پہ. تو انہوں نے عربی کے مطلب بھی وہی لیے جو اسلائی صاحب نے لے لیے, ایکچولی فلاحی صاحب نے لیے. تو عمومی طور پہ جو یوتھ ہے نا وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ اصولی بات ہے, اور وہ بھی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے آ رہی شاید, مگر ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے فائدہ ہو رہا ہے اس ڈسکشن کا کہ جو سوال غامدی صاحب نے زبردستی, جیسے فار ایگزامپل عیسیٰ کے قتل فوت ہونے کا زبردستی کا مطلب یہ ہے, اس کی اپنی پروف جو ہے نا وہ اصول میں ثابت نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارے پاس لٹریچر اتنا کچھ موجود ہو چکا ہوا ہے. اب اس کو ڈینائی کرنے کے لیے صرف عربی کا مطلب لینا ضروری تھا کہ یہ توفی کا مطلب مرنا ہی ہے. تو وہ تو قرآن پاک نے بھی بتا دیا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں, صحابہ نے بھی بتا دیا کہ نہیں صرف اس کا یہ مطلب نہیں. اور بالکل اسی طریقے سے 2-3 اور جگہوں کے اوپر, جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا نا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے. یہ اصولی طور پہ کہ رسول اگر قتل ہو گیا تو دنیا میں آفت کا آنا ضروری ہے. یہ غامدی صاحب کا اپنا استدلال ہے, یہ ان کا بھی نہیں, یہ ایکچولی فلاحی صاحب کا موقف ہے کہ دنیا میں رسالت جو ہے وہ ایک عدالت کے طور پہ قائم ہوتی ہے.
مگر قرآن پاک نے صراحت سے بتایا ہے کہ ذوالقرنین کے علاوہ کسی موقع پہ بھی یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوا. ذوالقرنین نبی نہیں تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عدالت لگوا دی تھی کہ جس کو تو چاہتا ہے سزا دے اور جس کو چاہتا ہے جزا دے. اور ذوالقرنین نے آگے سے کیا کہا تھا سورہ کہف میں کہ میں اسی کو سزا دوں گا کہ جو آپ کے اصول توڑے گا اور جو اسی کو جزا ملے گی جو آپ کے اصولوں پہ پورا اتر رہا ہے. یہاں تک کہ عدالت بھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہوں کی فتح مکہ کے بعد ان لوگوں کے بارے میں نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے تو ہمیں پتہ ہے نا کیا کیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اصول آپ نے رسالت پہ لگا دیے نا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا, یہ قرآن پاک کے اس اصول کے خلاف ہے جو قرآن پاک کی آیت خود چیخ کے بتا رہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے نا تو تم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اب کہانی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول اگر قتل ہو جائے تو اصول صاف ظاہر ہو رہتا ہے قرآن پاک سے. اٹس اے ویری گڈ کوشچن ٹو آسک کہ کیا رسول قتل ہو سکتا ہے؟ جی قرآن پاک بتا رہا ہے رسول قتل ہو سکتا ہے, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, اور نبی اسلام نے خود ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کہ خیبر کے وقت جو عورت نے کھانا کھلایا تھا نا ہمیں, اس گوشت میں جو زہر تھا جو خالی نبی اسلام نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی زبان مبارک پر رکھا تھا اور پھر تھوک دیا تھا, اور ایک صحابی شہید بھی ہو گئے تھے نا اسی وقت کیونکہ انہوں نے کھا لیا تھا وہ گوشت. تو نبی اسلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جب علالت بڑھ گئی تھی تو عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے آپ کی علالت کی؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو گوشت کھایا تھا اس سے ایک ایسی نس کٹ گئی تھی جو دوبارہ صحیح طریقے سے پھر ہیل نہیں ہو سکی. تو نبی اسلام کو شہادت کا بھی درجہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا. سو یہ بھی ایک بہت اصولی موقف ہے کہ آپ قرآن پاک خود بتا رہا ہے. تو ابھی یہ لیے حدیث بھی ڈیلیٹ کرنی پڑے گی کہ نبی اسلام شہید ہوئے. اس پہ آپ سیدھی بات کریں گے کہ نہیں پھر نبی اسلام شہید نہیں ہوئے, آپ اس کو گول مول بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو دا کوشچن از وہ کیسے سیدھی بات کریں گے کیونکہ حدیث رقم ہو چکی ہے, مگر پھر حدیث ڈیلیٹ کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے کا فلسفہ رکھا ہوا آپ نے. رسول قتل نہ ہونے کا فلسفہ اسلام میں ہے نہیں, قرآن پاک کے خلاف ہے. سو یہ سب چیزیں ایک بلیک ہول کے اندر ڈال رہی ہیں. میں اسی لیے غامدی صاحب کے بارے میں اتنی صراحت سے بات کرتا ہوں کہ آپ خود ایک مفروضہ کریٹ کر کے اس کے نیچے پھر سارے کے سارے چیزیں اس مفروضے کے اندر سے پروو کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے بہتر ہے مفروضہ ہی توڑ دیں. سو چاہے عیسیٰ کے اوپر اٹھانے کی بات ہو, عیسائی بالکل صحیح مانتے ہیں. اس مفروضے کا جو نتیجہ ہے نا سر, وہ اس مفروضے کا نتیجہ یہ قوم بھگت رہی ہے سر. اس مفروضے کا نتیجہ ہم ایک مرزیت کو کافر قرار دے چکے ہیں. اس بندے نے بھی موعود مسیح ہونے کا ہی دعویٰ کیا تھا سر, تو وہ موعود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اب ہم بھگت رہے ہیں اس کا پورا کرنا. نہیں دنیا سر, وہ مفروضہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مفروضہ ہوتا تو اس کے جو پیروکار ہیں نا وہ اس کو وہی بولتے جو آپ بول رہے ہیں, اس کے پیروکار اس کو سچا نبی بولتے ہیں. ٹھیک ہے سر, وہ اسے موعود مسیح ہی کہتے ہیں. نہیں اس کو سچا نبی کہتے ہیں. آپ نہیں ملے نا, میں تو ان کے ساتھ الٹا بیٹھا ہوں کینیڈا میں نا, تو میں نے تو ان سے بڑی تفصیلی بحث کی ہے. وہ آپ کے سامنے نہیں کہتے, وہ تقیہ کرتے ہیں, وہ آپس میں اس کو سچا نبی کہتے ہیں. اور وہ اگر اس کو سچا نبی نہ کہتے ہوتے تو وہ ہمیں کافر نہ کہتے ہوتے. ٹھیک ہے, سو دا کوسچن از the problem is not just the fact کہ قادیانیت کا فتنہ اس مفروضے کی وجہ سے نکلا ہے. قادیانی تو بہت بعد میں آیا, اور اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی درجنوں جھوٹے نبی پاکستان سے نکلے ہیں. وہ غامدی صاحب کے مفروضے کے نام ماننے کی وجہ سے نہیں نکلے, وہ اور مسائل ان کے. میں غامدی صاحب کے اس مفروضے کو اس لیے بھی مانتا ہوں کہ مفروضہ ہے کیونکہ جب وہ استدلال پہ آتے ہیں تو فرائی صاحب کے اوپر جا نہیں سکتے. اصلاحی صاحب کے اوپر شرح صدر کیا, اصلاحی صاحب کے اوپر شرح صدر کرنے کا کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا اصول ہے کہ وہ اصلاحی صاحب نے جو بول دیا وہ صحیح ہے؟ ان سے بہت سی چیزوں پہ ان کا اختلاف ہے. ہوتا نہیں سر, آپ قطعیت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر وہ شرح صدر کرتے ہیں. میں نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہے کہ میں ان کا جملہ ہی کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے خود کہا, ورنہ میں نہ کہوں میں کسی پہ تہمت تھوڑی لگا رہا ہوں. انہوں نے جب کہا نا کہ جی میں تو جب اصلاحی صاحب کوئی بات کر دیتے ہیں وہ میں آخری حرف کے طور پہ لیتا ہوں. سر میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں یہ بات, میں نے تو ان سے یہ سنی ہے. میں آپ کو یہ مقام ہے جہاں پہ میں اپنے استاد سے بھی خلاف کرتا ہوں. وہ کرتے ہوں گے. میں آپ کو وہ لنک بھیج دوں گا جہاں پہ اوپر سے آپ بتائیں نا, جب اللہ کے نبی اسلام کی معراج کے واقعے کے اوپر جب تفصیل پوچھی گئی تھی تو انہوں نے پھر آخر میں آگے پھر یہیں پہ دم توڑا کہ جی یہاں پہ رویا کا مطلب تو اصلاحی صاحب نے خواب ہی لیا ہوا ہے تو پھر میں خواب ہی لوں گا. نہیں سر, انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا جی کہ قرآن میں 17 جگہ پہ اوپر رویا کا 9 ذکر ہے, ان 17 مقامات کے اندر رویا کو خواب ہی کہا ہے. یہاں پہ آ کے رویا کو آپ نے خواب نہیں کہا, یہاں کو اسد سفر سے آپ نے اسے
وہ لنک کر دیا. دیکھیں بات وہی ہے. اب بات دیکھیں وہ یہ اصول کریں کہ 17 دفعہ ہوا ہے تو 18ویں دفعہ بھی ہوگا, یہ اصول بنایا انہوں نے. حالانکہ حدیثوں کی حدیثیں رقم ہوئی ہوئی ہیں, مگر نہیں وہ 17 دفعہ ہوا ہے تو 18ویں دفعہ ضروری ہونا چاہیے, یہ اصول نہیں ہے.